गुज़श्ता यानी जब से पाकिस्तान वजूद में आया, इतने बुरे हालात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कभी नहीं रहे हैं। असल गेम कुछ और है। दोनों ममालिक की जो मैं समझता हूँ क़यादतें हैं, वो सियासत का शिकार हो गई हैं। उसमें दूसरे तीसरे ममालिक उससे फ़ायदा उठाते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि बहुत पहले कह दिया गया था कि अफ़गानिस्तान जो है वो बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान है। वो आम चप्पलों में, सैंडल्स में उनके बड़े बड़े रहनुमा घूमते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि अगर जंग हो गई तो क्या होगा। बड़ों की लड़ाई में छोटे लोग जो हैं वो पिस जाते हैं। वेलकम जी सियासत डॉट पी से मैं हूँ कार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज काफी तजज़ियाकार इम्तियाज गुल। गुल साहब, सर, इट्स ऑनर टू होस्ट यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। सर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात कशीदा चल रहे हैं और इस वक्त स्ट्राइक्स जारी हैं और खबरें चल रही हैं बहुत कुछ। ये सारे मामलात क्यों पेश आए और यहाँ तक, इस नहज तक हम कैसे पहुंचे? जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। बड़े अरसे से पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ दो प्रोजेक्ट्स है अफ़गानिस्तान के, पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद था और उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई। उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के, और फिर बाद में उसी वही उन्हीं फोर्सेस को जिस तरह एंडोर्स किया गया, किस तरीके सपोर्ट भी किया गया कश्मीर में, और फिर मुल्क के अंदर भी जिस तरह बढ़ावा मिला मुख्तलिफ दहशतगर्द या मिलिटेंट ग्रोहों को, तो उसका हम देख रहे हैं कि जो 1980 की दहाई में एक पॉलिसी शुरू की गई, उसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी उन्हीं हालात की पैदावार है। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान भी उन्हीं हालात में पैदा हुई थी। दोनों बामी वो इत्तेहादी पार्टनर हैं, कॉमरेड हैं। और पाकिस्तान को जो शिकायत है टीटीपी से, और उसका तो वाज़ेह सबूत भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हमले हो रहे हैं। 2025 में भी बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। इस साल भी ख़ास तौर पे फरवरी के महीने में कोई 6 के 7 बड़े हमले हुए हैं जिसमें कई शहादतें हुई, एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत। उसमें पुलिस वाले भी, आम शहरी भी शहीद हुए उसमें। तो जाहिर है कोई भी रियासत अगर ये समझती है, उसके पास नाकाबिल तरदीद सबूत भी मौजूद हों कि कुछ लोग, कुछ ग्रोह पड़ोसी मुल्क में हैं, उनके कैंप, ट्रेनिंग कैंप, उनकी रिहाइशगाहें, उनकी फैमिलीज़ वहीं पे मौजूद हैं और अफ़गान सरजमीन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लामहला उस मुतल्लिका मुल्क से दरख्वास्त की जाती है कि आप इनके हवाले से कोई कदम उठाएं, ताकि यहाँ पे दहशतगर्दी में कमी वाक़ई हो। लेकिन मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं हो सका है। और बिल आखिर पाकिस्तान ने लगता है ये फ़ैसला कर लिया है कि बजाय तालिबान को बार बार दरख्वास्त करने के, उन लोगों का कला कमा बराह रास्त कर लिया जाए जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को की रहनुमाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके सर असरात क्या होंगे? मुस्बत होंगे, मनफी होंगे? पाकिस्तान आगे जो मामलात होंगे उससे कैसे निपटेगा? असल मसला यही है कि आप फौजी हमला, फौजी कार्रवाई तो हो जाती है, उसके ज़रिए लोग भी मारे जाते हैं, और फौजी ज़बान में कहते हैं दुश्मन को या टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन उसके नतीजे में जो नफ़रतें जन्म लेती हैं, जो जानी नुकसान होता है, जो बदमज़गी पैदा होती है, वो तवील अरसे तक रहती है। तो आप भले वक्ती तौर पे एक टैक्टिकल फतह हासिल हो जाती है, लेकिन उसके ज़रिए जो नफ़रतें पैदा होती हैं उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें बड़ा वक्त लग जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करें कि मामलात फ़ौजी ऑप्शन पे ना पहुँचें, क्योंकि दुनिया भर में होता है फ़ौजी ऑप्शन आखिरी एक ज़रिया होती है। और पाकिस्तान ने भी कोशिश तो की अपने तरीके से, लेकिन जो आपका चूंकि सवाल है कि इसका नतीजा क्या बरामद होगा, तो इसका नतीजा कोई मुस्बत बरामद होने की तवक्को नहीं है। ठीक है, और सर ये जो इससे पहले एक दहशतगर्दी की लहर थी जिसका बहुत नुकसान था, इसमें गैप कहाँ पर था जो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे अफगान गवर्नमेंट से, तालिबान से, कि ये चीज रोकें, इस चीज को रुकवाएं? गैप उस तरफ था, इस तरफ था, या कम्युनिकेशन में था, या फिर क्योंकि हाजी आसफ साहब की कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसी थी
اصل مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرتے تو ہو سکتا تھا فوجی آپریشن سے پہلے؟ نہیں، وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ہم آ، ناکردہ گناہوں کی سزا پاکستان کو مل رہی ہے، اس میں خواجہ آصف صاحب جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ وہ گروہ جن کو طالبان کا، پاکستانی گروہ یا افغان گروہ، جنہیں طالبان کا پیٹرن کہا جاتا ہے، آ، انہوں نے بہرحال ادھر ہی جنم لیا تھا، انہوں نے دونوں جو افغانستان کی جنگیں تھیں انہی کے ذریعے ان کا وجود سامنے آیا تھا، انہی گروہوں کو پاکستان کی سیاست میں بھی پھر استعمال کیا گیا۔ کبھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا، کئیوں کو یاد بھی ہے کہ کس طرح ایک ہتھیار کے طور پہ یہ جو سیاسی مذہبی گروہ ہیں ان کو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں اور ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اور باقی جائے گا کہاں یہ معاملہ، کہاں جا کے رکے گا، اس وقت تو ابھی کہنا مشکل ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس کے ذریعے بدگمانیاں بڑی شدید پیدا ہوئی ہیں اور تعلقات میں ڈسرپشن آ گئی ہے۔ اور گزشتہ یعنی جب سے پاکستان وجود میں آیا، اتنے برے حالات پاکستان اور افغانستان کے درمیان کبھی نہیں رہے ہیں، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی جلد ہی نتیجہ نکلے کوئی دوست ممالک کی مدد سے، اس لیے کہ پاکستان افغانستان کی کوئی 2650 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اور اس کے اوپر کوئی 110-120 ایسے راستے ہیں جہاں پہ باڑ ہونے کے باوجود لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، پھر آپس میں رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروبار ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ اس معاملے کا جلد از جلد کوئی حل تلاش کیا جائے۔ سر، آپ نے کہا کہ کوئی دوست ممالک اس میں کردار ادا کریں۔ شہباز شریف صاحب انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر جا کر امن کا سفیر کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور انہیں بھی بڑی شوق ہوتی ہے امن دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پھیلا رہا ہوں۔ اب اس معاملے میں امریکہ کہیں ریلیونٹ ہے؟ اور پھر وہ جو معاملہ ہے بٹ گرام ایئر بیس کا، از اٹ ٹرو کہ وہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کا وہ انٹرسٹ ہے، اور وہ چیز یہاں پر ایگزسٹ کرتی باگرام میئر بیس کی بات تو بڑی پرانی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے وہ ریلیونٹ ہے ٹوٹلی۔ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تھی اور اس کا غلط مطلب لیا گیا تھا۔ وہ تو بڑی اس کی وضاحت بھی ہو گئی تھی۔ اصل گیم کچھ اور ہے، یہ پراکسی جنگ کے بہت سارے اعلی کار ہیں جو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہی گروہ ہیں جو کہ ایران کے لیے، پاکستان، رشیا اور وسطی ایشیائی ریاستوں بالخصوص تاجکستان اور ازبکستان کے لیے تشویش کا باعث ہیں، اور ان کے خلاف جب تک ایکشن نہیں ہوگا اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا اس صورتحال پہ پانا، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ افغان طالبان اس حوالے سے کچھ ایسے عملی اقدامات کرے جن سے واقعی وہ ثابت کر سکے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ مخلص ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے وزیر اعظم کی بات کی، ان کو آپ زیادہ سیریس نہ لیا کریں۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم تو ان لوگوں کے حوالے سے کر رہے ہیں جو کہ ان تمام معاملات کے واقعی ان معاملات میں کرتا دھرتا ہیں، جن کے ہاتھ میں ہے اختیار۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ جلد وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں کہ اس کو سمجھ لیں کہ مار دھاڑ سے آپ جو دوستیاں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، اور مار دھاڑ کے بعد دوستیاں جو ہیں پھر پائیدار بھی نہیں رہتی ہیں، وہ ان میں مزید بگاڑ آتا ہے، اور اس کی جو مرمت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریپیئرنگ دا ڈیمیج، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آ، میں تو بطور پاکستانی بڑا میرا دل دکھتا ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان حالات ہیں، حالانکہ اتنی ساری رشتہ داریاں دوستیاں ہیں، ایک مذہب ہے، اس میں دونوں ممالک کی جو میں سمجھتا ہوں قیادتیں ہیں وہ سیاست کا شکار ہو گئی ہیں، اس میں دوسرے تیسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بھارت شاید غالباً اس میں سر فہرست ہے، اور اس کے لیے تو ایک اللہ کی طرف سے ایک بڑی ایک موقع اس کو مل گیا ہے فائدہ اٹھانے کا، جو اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا ہارڈ پوزیشن، سخت رویہ یہ ممالک اختیار کرتے ہیں یا کیا ہے انہوں نے پاکستان اور افغانستان نے، اس میں بالواسطہ طور پہ ان پالیسیوں کا بھی ان ممالک کا بھی ہاتھ ہوتا ہے
جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں پاکستان کی کچھ اندرونی وجوہات بھی یقیناً ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں بیرونی قوتیں. لہٰذا بڑا ضروری ہے تمام ہماری قیادت کے لیے کہ جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں، قومی اتفاق رائے ہے، اس کے لیے کوئی مخلص کوشش کریں تاکہ سب لوگ اکٹھے ہوں، اور باہر سے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پاکستان انتشار کا، تقسیم کا شکار ہے، یہ تو خود کو بھی نہیں سنبھال سکتے، تو افغانستان یا کسی دوسرے ملک کے مفادات کا کیسے تحفظ کر سکیں گے. تو یہ مختصر سی بات ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہمیں اس موضوع پہ بات نہیں کرنی سر چاہیے. ایک شارٹ سا چھوٹا سا میں آپ سے ایک اور جواب لینا چاہوں گا. ہم نے دیکھا پی ایف کے جہاز یہاں پر جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ چوکیوں کے اوپر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. افغانستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وہاں پر چوکیوں کے اوپر قبضہ کرنا تو آسان ہے، مگر وہ قبضہ برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے بڑا ایک ریلیونٹ بتایا کہ اس میں کردار ادا کرے کوئی اور اس کو روکیں، کیونکہ ہماری سرحدیں ملتی ہیں اور پھر دہشت گردی کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو اگر یہ کوئی اس میں کردار ادا نہیں کرتا تو یہ کام سر زیادہ لمبا تو نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان تو اتنی لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں، جن لوگوں نے جنگ شروع کی ہے ان کی کوئی کیلکولیشن ہوگی، ان کا خیال، کوئی اندازہ ہوگا کہ ہم کب اور کتنی یہ جنگ لڑ سکتے ہیں. بہرحال ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ بڑی طاقتوں کا قبرستان ہے، اور اس لیے کہ وہاں پہ خاص طور پہ اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس قسم کی زندگی وہ رہتے ہیں. وہ عام چپلوں میں، سینڈلز میں ان کے بڑے بڑے رہنما گھومتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. وہ لینڈ کروزرز، جیٹس، بڑے بڑے جدید جیٹس میں سفر نہیں کرتے ہیں. عام پرانی 20-20 سال پرانی گاڑیوں میں بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار سفر کرتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں. لہٰذا انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا. مسئلہ انڈرسٹینڈ. عوام کا ہے، دونوں طرف کے عوام کا، اور سب کو سوچنا چاہیے کہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹے لوگ جو ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور یہی حال دونوں طرف کے عوام کا ہے. لوگوں کے روزگار برباد ہو گئے ہیں، سکون تباہ ہو گیا ہے. لہٰذا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جلد از جلد اس قضیے کے خاتمے میں ہی دونوں ملکوں کے عوام کی سیفٹی ہے. انڈرسٹینڈ. امتیاز گل صاحب، آپ کی رائے کا، آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.